حضرت عمر جب منبر پہ کھڑے ہوئے اور نئی قمیص پہن کر خطبہ دینے لگے تو ایک نوجوان اٹھا اور کہنے لگا، عمر خطبہ دینا بند کر، تقریر کرنا بند کر، خطبہ نہیں دینے دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا پہلے اس بات کا حساب دو، یہ نیا کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تمہاری تنخواہ بیت المال سے اتنی نہیں ہے کہ تم نئی قمیص سلا سکو، آج نیا کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ اس کی صفائی میرا بیٹا دے گا۔ حضرت عمر فاروق کا بیٹا اٹھتا ہے، صفائی پیش کرتا ہے کہ بیت المال میں جو چادریں آئی تھیں وہ سارے مسلمانوں میں تقسیم ہونا تھی، ایک ایک چادر سب کو ملی، میرے باپ کو بھی ایک چادر ملی، میرے باپ نے اسی چادر کی قمیض بنوا لی ہے۔ نوجوان کھڑا ہوتا اور کہتا، امیر المومنین ایک ایک چادر سب کو ملی تھی، مجھے بھی ملی تھی، میں درزی کے پاس گیا تھا، ٹیلر کے پاس گیا تھا، میں نے اپنا ماپ دیا، اس چادر میں میری قمیض نہیں بنی، تم تو ہم سے زیادہ لمبے ہو، ہم سے زیادہ چوڑے ہو، ہم سے زیادہ لمبے چوڑے ہو اور موٹے تندرست بھی ہو، پھر تمہاری ایک چادر میں قمیض کیسے بن گئی؟ ان کے بیٹے نے کھڑے ہو کر جواب دیا، نوجوان ایک چادر مجھے بھی ملی تھی، سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، میرے باپ کو بھی ملی، مجھے بھی ملی، سب کو ایک ایک ملی تو اس میں مجھے بھی ملی، میرے باپ کی اپنی چادر میں جب قمیض نہیں بنی تو میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی، میری اور اپنی دونوں قمیضیں ملا کر میرے باپ نے دونوں چادریں ملا کر قمیض بنا لی۔ نوجوان کہنے لگا بیٹھ گیا، امیر المومنین اب مجھے اطمینان ہو گیا، اب میں سیٹسفائی ہو گیا، اب آپ خطبہ دیجئے۔ زندہ لوگ حساب لیتے ہیں اور زندہ لوگ حساب دیتے ہیں۔ مسلمان کتنے؟ 30 سے 35 کروڑ۔ مدرسے کتنے پورے ہندوستان میں؟ 50 لاکھ، 4.5 لاکھ، 4 سے 4.5 لاکھ۔ علماء کتنے؟ 50 لاکھ سے زیادہ۔ اتنے مدرسے، اتنے علماء، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی، مسجدیں بھی میرے بھائیوں مدرسوں سے کم نہیں، 5 سے 6 لاکھ مسجدیں پورے ہندوستان کے اندر، لیکن نمازیوں کی تعداد پر آپ غور کریں گے تو صرف 2%۔ مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کی سنکھیا 2%، 100 میں صرف 2 آدمی، 2 مسلمان۔ غور کر رہے ہیں؟ 30 سے 35 کروڑ مسلمان، 4 سے 4.5 لاکھ مدرسے، 5 سے 6 لاکھ مسجدیں، 50 سے 60 لاکھ علماء، اتنی بڑی تعداد کے ہونے کے باوجود مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کا پرسنٹ 2%، جمعے میں 5%، عید اور بقرعید رمضان میں 10%، تھوڑا سا بڑھ جاتے ہیں، عید اور بقرعید میں یہ تعداد بڑھ کے 15 اور 20%، یہ 80% کہاں گئے؟ اور 5 وقت ہونے والی نماز میں 98% مسلمان کہاں؟ یہ محاسبہ کون کرے گا؟ یہ حساب کون کرے گا؟ تم اپنے بچوں سے ان کی پڑھائی لکھائی کا حساب نہیں کر پاتے ہو، نماز اور روزے کا حساب کیا کرو گے؟ اللہ کے رسول نے حساب کتاب بتایا تھا، جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو، نہ پڑھے کوئی بات نہیں، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، لیکن 10 سال کا ہو تو مار مار کے نماز پڑھنے لے جاؤ، اگر نہیں پڑھتا تو مارو۔ نبی نے طریقہ بتایا تھا، نماز پڑھنے کے لیے عادت ڈلوائی تھی اور 10 سال کے بعد مارنے کا حکم دیا تھا، لیکن جب باپ ہی نماز نہیں پڑھتا تو وہ اپنے بچے کو کیا مارے گا؟ ہم تصور کریں، غصہ آتا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ غصہ نہیں آنا چاہیے، غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں، غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں۔ میں بالکل نہیں کہوں گا کہ تمہیں غصہ نہیں آنا چاہیے، غصہ آنا چاہیے، لیکن غصہ کب آنا چاہیے؟ کب؟ جب کوئی جے شری رام کا نعرہ لگائے تو اس کے جواب میں تم اللہ اکبر کا نہیں،
غصہ تب آنا چاہیے جب آپ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں شراب کی بوتل دیکھیں. غصہ تب آنا چاہیے جب رات کے 12 بجے آپ کی جوان بیٹی بستر پر لحاف اور رجائی کے اندر موبائل چلا رہی ہے اور فیس بک چلا رہی ہے, اینڈرائڈ موبائل استعمال کر رہی ہے. آپ کو غصہ آنا چاہیے. آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ آپ کی بیوی پورے دن بازار میں شاپنگ کرتی رہی اور شام کو گھر آئی. آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ بے پردگی کے ساتھ وہ گھر سے نکلی تو کس کی اجازت لے کے گئی. آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ آپ کی بیٹی اسکول جاتی ہے تو کس کے ساتھ جاتی ہے اور کس کے ساتھ آتی ہے. اس کے آنے اور لے جانے کے لیے کون, آپ نے کس کو متعین کیا ہے. اکیلے اگر جاتی ہے یا محلے کی چند سہیلیوں کے ساتھ جاتی ہے تو آپ کو ان محلے اور گاؤں کی چند سہیلیوں پر اعتبار کیسے ہے؟ کیونکہ سہیلیاں ایک دوسرے کی سہیلی ہوتی ہے. تم میری مت کہنا, میں تمہاری نہیں کہوں گی. تم اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جاؤ, ہم اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جاتے ہیں اور گھر جب پہنچیں گے تو ہم لوگ ایک ساتھ ہو لیں گے, تم ہمیں فلاں جگہ پہ مل جانا. آپ نے اپنی بیٹی کو گاؤں کی چند لڑکیوں کے ساتھ اسکول جانے کی اجازت کیسے دے دی؟ اور دے دی تو آپ نے اس کا پیچھا کر کے کبھی دیکھا؟ کبھی آپ نے پوچھا کہ اسکول سے یہ لڑکی کتنے بجے گئی, ہمارے گھر پہ کب پہنچتی ہے؟ یہ حساب کتاب کون کرے گا؟ مسلمانوں, تم حساب کتاب کرنے والی قوم ہو. تم بچوں کے لیے اگر باپ ہو تو اپنے بچوں کا حساب لو, شوہر ہو تو اپنی بیوی کا حساب لو, اگر بھائی ہو تو اپنی بہن کا محاسبہ کرو. محاسبہ زندے کرتے ہیں, مردوں سے حساب نہیں لیا جاتا ہے. حساب زندوں سے طلب کیا جاتا ہے, مردوں سے نہیں. تم زندہ قوم ہو, ہم تم سے حساب لے سکتے ہیں. یہ مدرسے میں کتنا چندہ ہوا ہے آپ نے دیا ہے, آپ حساب لو مدرسہ کمیٹی سے. مدرسے کمیٹی کے لوگوں کو برا نہیں ماننا چاہیے, کیونکہ ایک ایک روپیہ آپ کی امانت ہے, آپ کے بچوں پر ہی خرچ ہوگا. اس لیے حساب زندے لیتے ہیں, حساب زندے دیتے ہیں. غصہ زندوں کو آتا ہے, مردوں کو نہیں. ہم نہیں کہتے کہ غصہ دباؤ, ہم نہیں کہتے کہ غصے کو تم پی جاؤ, ہم کہتے ہیں غصہ اٹھاؤ, غصہ ابھارو, غصہ نکالو, بھڑاس نکالو, لیکن جائز جگہ پر, ناجائز جگہ پر نہیں. اللہ کے نبی کو بھی غصہ آتا تھا اور غصہ اتنا آتا تھا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے انار کا رس, انار کا جوس کسی نے نبی اکرم کی آنکھوں میں ڈال دیا ہو. اتنا غصہ آتا تھا جناب محمد رسول اللہ کو, لیکن ناجائز بات پر نہیں, جائز بات پر غصہ آتا تھا. آج دنیا کی قومیں آج ہمارا مذاق اڑاتی ہیں اور ہم مشتعل ہو جاتے ہیں. یہاں غصہ نہیں آنا چاہیے. آج کی نوجوان نسل, ہماری بیٹیاں, ہماری لڑکیاں, آپ بیٹھے ہو, خاموش ہو, سوچو کیا پلاننگ ہو رہی ہے ہماری بیٹیوں کے بارے میں. کبھی سوچا آپ نے ٹھنڈے دل سے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ سوچئے منصوبے کیا ہو رہے ہیں. غصہ آنا چاہیے لیکن جائز جگہ پر, ناجائز جگہ پر نہیں. ایک آدمی کو ساتھ ملا سرکار کا, گورنمنٹ کا, اور اس آدمی نے قرآن کا مذاق اڑایا. ہم نے اس کو ننگا کیا. ایک آدمی جے شری رام کے نعرے لگا کر ہمیں اکساتا ہے, ہمیں مشتعل کرتا ہے, اور ہم بھی اس کے جوش میں آ جاتے ہیں اور ہم بھی اس کے اپوزٹ دوسرے نعرے لگاتے ہیں. ارے یہی تو وہ چاہ رہا تھا, آپ نے جو چاہ رہا تھا آپ نے اس کے مقصد کو پورا کر دیا, آپ نے اس کے مقصد کو پورا کر دیا. آپ کو ایسا نہیں کرنا تھا. نہیں, آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں ان کا کچھ نہیں ہوگا. ایک ہے نا ڈاسنا کا پنڈت, ڈاسنا کا, ارے اتر پردیش میں ڈاسنا نام کی ایک جگہ, وہاں کا ایک پنڈت ہے نا, کتنا بھڑکاتا ہے, کتنا برخلاتا ہے. ٹی وی, این ڈی ٹی وی نے تو باقاعدہ دیا کہ یہ ابھی تک جیل میں کیوں نہیں گیا. دیکھیے کتنا برخلاتا ہے. لیکن ضروری نہیں کہ جو آدمی ہمیں برخلائے ہم بھی ویسا ہی جواب دیں, کوئی ضروری نہیں ہے. میرے بھائیوں, شارٹ کٹ میں ایک جواب دے دوں آپ کو, عقل مندی یہ نہیں ہے. اگر کوئی پاگل کتا میرے پیر میں کاٹ لے, جرجیز کو اگر کوئی پاگل کتا کاٹ لے تو کیا جرجیز بھی اس پاگل کتے کو کاٹے؟ بتائیے تو, کیا یہ عقل مندی ہوگی؟ اگر کوئی پاگل کتا کاٹ لیا ہمارے پیر میں, اب جرجیز کو غصہ, کمینے تو نے کاٹا, پکڑ پکڑ پکڑ, ہم بھی کاٹیں گے. پکڑوایا اور کاٹ رہے اس کو, تو اس سے بڑے پاگل تو ہم ہو گئے.